آج کی حدیث نمبر 11 ہے اور یہ کسب حلال کے بارے میں ہے۔ تو اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھوں پر کافی نشان پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے یہ میرے ہاتھ ہیں نا، تو یہاں پہ چھالے بنے ہوئے تھے پورے اس کے ہاتھ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، اتنے چھالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں مزدوری کرتا ہوں اور اس مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، نشان پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا کوئی بھاری کام کرے، لوہے کا کام کرے تو یا پتھروں کا کام کرے تو اس کے ہاتھ بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کیا بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ واہ جی واہ، تو یہ حدیث آپ نے اس میں ضرور لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب چلتے ہیں جی حدیث کی طرف، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے 11 نمبر، ان عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کمانا جو ہے فرائض کے بعد فرض ہے۔ مطلب حلال رزق کمانا یہ بھی فرض ہے۔ حصول رزق، حلال کمانا جو ہے عین عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال رزق جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں کہ حرام کمانے والا جو ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پیدل جاتا ہے مکہ میں، بیت اللہ چلا جاتا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کے کہتا ہے کہ اے میرے خدا میری دعا قبول فرما۔ تو آپ نے فرمایا کہ غیب سے اس کی طرف آواز آتی ہے کہ اے بندے تیری میں دعا کیسے قبول کروں، حالانکہ تمہارا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اور اور تمہارے گوشت کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے ہوئی ہے، تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو یہاں رزق حلال دعائی کی جا سکتی ہے کہ سب کو ہم رزق حلال ہی اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندی حکم ہے، اللہ نے تمام پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا تھا، اے لوگو حلال کھاؤ، حرام کھانے کی ممانعت ہے، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور حرام کھانے والا، حرام خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرضیت کسب حلال، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال کھانا سب سے بہتر ہے، تھوڑا کھا لیں لیکن حلال ہو۔ جیسے دیکھیں نا، آپ نے فرمایا سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی سے ہو۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح رزق حلال کے جو ہے وہ فوائد بھی بیان کرنے ہیں بہت تلخ۔ بندہ مزدور کے اوقات، بندہ مزدور جو ہے اس کے اوقات بڑے مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حدیث نمبر 11 تھی، ملتے ہیں حدیث نمبر 12 پر، اور اس میں شعر آئیں گے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، وہاں سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔